अच्छा, ये जो तीन शोशे वाला निशान है इसको तजदीद कहते हैं। और तजदीद में होता क्या है कि लफ्ज को दो दफा पढ़ना होता है। एक दफा पीछे वाले लफ्ज से मिला के पढ़ते हैं, ठीक है, और एक दफा उसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है जैसे ये वाला इसके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान एक पॉज होता है। उस पॉज से हमें सख्ती से हमें पता चलता है, यानी हमें सख्ती के साथ पढ़ना होता है ताकि हमें पता चले कि हमने शब्द को सही से अदा किया है। हमजा जीम फता अज, अज, जीम डबल दमा जुन। अब जब ज्वाइन करेंगे ना तो बीच में पॉज देंगे, अजुन नहीं पढ़ेंगे। अजुन पढ़ा दिया तो इसका मतलब है तजवीद को सही से हमने अदा नहीं किया। अजुन, 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 ठीक है। तो इस तरीके से ओके, तो ये हो गया एक चीज। अब ये सारे लेटर्स जो हमने तजदीद वाले देखे, इसको हमारा पढ़ने का तरीका यही होगा कि बा को जब हम रॉ से मिलाएंगे, बा रॉ दमा बुर, बुर, ठीक है, होल्ड करेंगे साउंड को, सख्ती से अदा करेंगे। रॉ कसरा री, बुर, री, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे तजदीद के ऊपर, ठीक है। जब लास्ट टाइम सुन रही थी तो पढ़ना आ रहा था, बुरीजा पढ़ रहे थे लेकिन होल्ड नहीं कर रहे थे, सख्ती नहीं कर रहे थे। तजदीद के लफ्ज को सख्ती के साथ अदा करना था। बुर, रीजा, बुर, रीजा। एक रूल हमने ये पढ़ा था, एक रूल हमने रा का पढ़ा था पिछली क्लास में कि रा जब फतहा या दम्मा के साथ आता है, यानी कि जबर और पेश के साथ आता है तो मोटा अदा किया जाता है, और जब कसरा के साथ आता है तो बारीक अदा किया जाता है। लेकिन अगर रा सुकून के साथ है, साकिन के साथ है, तो फिर हम पीछे वाले लफ्ज को देखते हैं कि पीछे वाले लफ्ज पे जबर या पेश है तो रा को मोटा करेंगे, और अगर पीछे वाले लफ्ज पे जेर है तो रा को बारीक करके अदा करेंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा कि रा के जो बराबर वाला लफ्ज है उस पे भी साकिन हो, फिर क्या करें, तो उससे पीछे वाले लफ्ज को देखेंगे कि उससे पीछे वाले लफ्ज के ऊपर कौन सा निशान आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी तफसील कभी भूल जाए तो आपकी यहाँ पर लिखी हुई भी है। नून और मीम मुशद्दद में, अच्छा, एक रूल जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, एक तो रा का रूल पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि तजदीद वाले लफ्जों को सारों को सिर्फ सख्ती के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन अगर मीम पे या नून पे तजदीद आ जाती है तो हम उसमें गुन्ना करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। नून नून को तजदीद के साथ, जैसे अगर हमजा के साथ मैं नून मिला रही हूँ तो अन खींच के पढ़ेंगे। मीम के ऊपर तजदीद है, मीम मुशद्दद है वो, तो फिर उसको भी हमजा से मीम से मिलाते वक्त बाकियों में सिर्फ सख्ती करते हैं, लेकिन नून और मीम के ऊपर खास रूल अप्लाई होता है कि हम गुन्ना भी करते हैं, ठीक है। कभी भूल जाएं तो इस एक्सरसाइज को खोलिए और आप देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कायदे। कायदे का मतलब होता है रूल, ठीक है। नून और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नून और मीम एक ऐसा तजदीद का लेटर है जो अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, उसको खींच के गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। एक और कायदा जो आपने इस एक्सरसाइज में सीखा वो क्या है, रा साकिना का, यानी कि रा पे जब साकिन हो तो रा साकिना कहलाती है। रा साकिना से पहले भी अगर सुकून हो, अगर उस पे साकिन डला हुआ है तो उससे पीछे वाले हुरूफ को देखेंगे। अगर उस पर जबरिया पेश होगा तो रा साकिना को मोटा करेंगे, अगर जेर होगा तो रा साकिना को बारीक करेंगे। कभी भूल जाएं तो आपको ये कायदे यहाँ पे इसमें लिखे हुए होते हैं, इसको आप इंशाल्लाह रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने एक और भी कोई कायदा पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो मुझे से याद पड़ा है। हमने दो तीन कायदे पढ़े थे, एक नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का पढ़ा, एक रा का पढ़ा था, एक तजदीद का पढ़ा था। इसके अलावा मुझे जहन में नहीं आ रहा, अगर कोई और पढ़ा है और किसी को याद है तो बता दे। अच्छा, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम आज कर लेंगे, इसको मैं आप लोगों से सुन लूंगी, ठीक है। इसके अलावा हम पहले तहजीब का जो नया चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं, नया जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, लास्ट टाइम जो हमने क्लास में सीखा था वो तजदीद सीखा था, ठीक है। अब जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि हम अगर तजदीद के बराबर वाले लफ्ज के ऊपर सुकून आ जाए, साकिन का निशान आ जाए तो कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तजदीद मा सुकून, मा का मतलब होता है साथ, ठीक है, साथ सुकून। अगर तजदीद और सुकून साथ साथ आ जाए तो उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पढ़ने का तरीके में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मीम रॉ दमा, मीम रॉ फतह मर, या मीम रॉ जबर मर,
रो वाव दम्मा रू, ये मद्दा है ना, तो हमने खींचा रू, मर, होल्ड किया साउंड को, रू, मर, रू। तो खास ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको निशान दहानी के लिए बता रहे हैं कि ऐसे लफ्ज भी होते हैं तो तजदीद के साथ बराबर में ही साकिन आ जाता है। रौब फतह रौब, रौब, रा मोटी हो रही है। बा या कचरा, साकिन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बा या कचरा बी, तो ये मद्दा बन रहा है, ठीक है। रब बी, रब बी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मीम दाल दम्मा मुद, दाल कलकला हो जाएगी, ठीक है, साकिन लगेगा तो मुद। दाल ता फथा दत्त, मुद दत्त। अच्छा, ये कलकला वाला लफ्ज आया तो मुझे याद आया कि क्या रूल हमने पढ़ा था, एक और दूसरा रूल हमने सीखा था, वो ये सीखा था कि जब हम तजदीद वाले लफ्ज को अदा करते हैं तो बेसिकली तजदीद के अंदर दो लफ्ज छुपे हुए होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर हमजा है और बा है, और बा पे अगर तजदीद का निशान है, ठीक है, और हमजा पे फतह का निशान है, और फर्ज करेंगे तजदीद और बा पे जबर है, ठीक है, लेकिन बा पे तजदीद का निशान, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें दो बात छुपे हुए हैं, ठीक है। इसमें दो बात छुपे हुए हैं। तजदीद लिखते ही उस वक्त है जब कोई डबल लेटर होता है तो उसको डबल की जगह सिंगल करके लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तजदीद का मतलब इसमें दो बा है, मैंने दो बा लिख दी है, ठीक है, हमजा पे तो फतह है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो बा है ना, तो इसमें से जो पहला बा होगा वो साकिन वाला होगा, उससे खुद से साकिन लगा देंगे, और जो दूसरा वाला बा होगा उस पे ये जबर लगा हुआ है ना, ये जबर लगा देंगे। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, हमजा बा जबर अब, और बा जबर बा, और फिर इन दोनों के बीच में एक पॉज आएगा, ठीक है। अब बा, अब बा, तो पता ये चलता है कि तजदीद के लेटर्स बेसिकली इसमें दो होते हैं। तो क्योंकि जब हम लफ्ज पे साकिन डालते हैं तो रूल क्या है कि जब अगर कलकला के कोई भी लफ्ज होते हैं, कौफ तवा बा जीम दाल, और उस पे साकिन का निशान आ जाता है, तो साकिन का निशान आने की वजह से उस पे कलकला अदा होता है। तो क्या समझ में आया कि तजदीद वाले लफ्ज पे अगर कलकला होगा, मतलब कलकला लेटर होगा, तो हमें कलकला भी अदा करना है, क्योंकि हम जब तजदीद को पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली उस पे साकिन आ जाता है, और साकिन कौफ कौ बा जीम दाल पे जब भी साकिन आता है वो कलकला बन जाता है। तो जब वो कलकला बनता है तो हमें उसको कलकला भी अदा करना होगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पता चला है कि मीम है, ठीक है, और दाल कितने हैं, दो हैं, एक दाल और दो दाल, तजदीद है ना ऊपर, तजदीद को हटाया तो पता चला कि दो दाल है। पहले वाले दाल पे क्या लगा हुआ है, साकिन लगा हुआ है, और दूसरे वाली दाल पे क्या लगा हुआ है, दाल पे जबर है ना, तो ये दूसरे वाली दाल पे जबर लगा हुआ है, ठीक है, और ता के ऊपर साकिन लगा हुआ है, ता पे साकिन लगा हुआ है, ठीक है। ये दम्मा है, ठीक है। तो अब देखिए मीम, तो जब दाल से मिला रहे हैं साकिन के साथ तो मीम दाल दम्मा मुद, मुद, दाल पे कलकला होगा, ठीक है। दाल ता फथा दत, मुद, होल्ड भी करेंगे, कलकला भी अदा करेंगे, मुद दत। आवाज पूरी बंद कर लीजिएगा तो आपका खुद ही लेटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने का तरीका सही हो जाएगा। मुद, मुद्दत, मुद्दत ऐसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब दाल अदा भी नहीं हुआ सही से, और होल्ड भी नहीं हुआ, और आपने अगला दाल भी पढ़ दिया, तो बीच में एक पॉज कर दें, मुद्दत, मुद्दत, ठीक है। ये समझ आया सबको, समझ आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी समझ में आया। अब देखिए ये हा के साथ आप कॉफ को लगा रहे हैं, ठीक है। कॉफ का मतलब यहाँ पे दो कॉफ है, एक साकिन के साथ है और एक जो है दो कॉफ है, ठीक है। एक कॉफ जबर के साथ है, ठीक है, आपने देखा एक कॉफ जबर के साथ है और इसके आगे ता लगा हुआ है, और ता पे साकिन है, और यहाँ पे हा पे पेश है, ठीक है, यहाँ पे हा पे पेश है। तो इस पे जब साकिन आ रहा है ना, ये कॉफ पे जब साकिन आ रहा है तो हा कॉफ दमा हुक, हुक, पूरा कॉफ का कलकला भी अदा होगा, ठीक है, क्योंकि दो काफ जब आपने तोड़े, तशदीद से जब आपने तोड़ के दो काफ लिखे तो आपने देखा अच्छा एक में साकिन है एक में जबर है, तो पहला वाला जो कॉफ है वो साकिन के साथ आ रहा है, तो आपने क्या करा, इसको पढ़ते वक्त कलकला भी अदा किया, हुक,
اور پھر قوف تا فتح قط. تو جب پڑھیں گے تو اس کو بریک کر دیں گے تاکہ پتہ چلے آپ نے یہاں دو قوف پڑھے. حق قط حق قط حق قط. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا ایک پوز لے کے اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ ہو گیا. اسی طریقے سے دیکھیے خوف فتح خوف, فتا فتح فت, خوف توڑ دیں اس کو بیچ میں سے, خوف فت خوف فت. اب آپ کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ تجدید صحیح سے ادا ہو. ٹھیک ہے, ساکن کے ساتھ جب تجدید آ رہی ہوتی پڑھنا مشکل نہیں ہے, لیکن ان کا یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جہاں جہاں قلقلہ کے لفظ آئیں گے ان کو پڑھ صحیح سے پڑھ کے آپ نے تجدید کو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پہ؟ آئی تھنک یہ تو بہت آسان ہے, اس میں کوئی ایسی خاص سمجھنے والی چیز نہیں ہے. کلام میں یہ جو مدت ہے اس میں قلقلہ کرنا ہے, دال کو سٹاپ کرنا اگر ہے یا اگر آواز کلکلے والی بن رہی ہے تو کر دیجئے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے آواز کلکلے والی نہیں, خاص طور پہ بنانی پڑ رہی ہے, تو چھوڑ دیجئے مدت, کیونکہ آپ کو ہولڈ کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب میں کہہ رہی جی ہوں مد تو کلکلا نہیں بن پا رہا ہے نا, جی جی تو کلکلا نہیں بن پا رہا تو چھوڑ دیجئے مدت مدت. ٹھیک ہے, لیکن جب ٹھیک ہجے کریں گی جب کلکلا ضرور کریں گی. میم دال دمہ مد, دال تا فتحہ دت مدت. ہجے میں کلکلا ہوگا مگر ملاتے وقت کلکلا محسوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. صحیح؟ چلیں اب ہم جاتے ہیں اپنی پیچھے والی ایکسرسائز پہ واپس. چلیں یہاں سے سنانا شروع کر دیں آپ لوگ باری باری. مائک لے کے, انیلا پہلے آپ مائک لے لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برزا فصلا صدق عد خوف خوف موٹا نہیں ہوا, دوبارہ سے پڑھیے. صدق عدد قدر. ٹھیک ہے, الحمدللہ. عمل آپ مائک لے لیجئے اور فرسٹ لائن پڑھ دیجئے. عمل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام اللہ وبرکاتہ. جی اب مائک لے لیجئے. جی کز نعم یزون نہیں نہیں, یا یزون ظنو. آپ کی آواز کٹ رہی یزن ہے. سوری نہیں, یزن. جی نون اور میم مشدد پر گہرا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یظن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یحد. ٹھیک ہے, اب آ رہی؟ جی یا خود. یحد ٹھیک ہے, جنت نون نون مشدد پہ گہرا غنہ. جنت دوبارہ بولیے. جنت. ٹھیک ہے, فوزیہ ہاشمی آپ مائک لے لیجئے, اس کے بعد مسرت باجی, اس کے بعد رخسانہ. ذرة قوة تھوڑا سا اور سختی کے ساتھ پڑھیے. ذرات ذرة قوة كرة سعرت قدمت. الحمدللہ. ٹھیک ہے, مسرت باجی مائک لیجئے. مسرت باجی آواز آ رہی ہے؟ رخسانہ آپ مائک لے لیجئے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
كذبت زوجت سجرت रत, سجرت जीम बारीक और रा मोटी. ठीक है سجرت जीम भी मोटा हो रहा है. सुजी रत. ओके سجرت अब ठीक है. فجرت ठीक है. अनीला माइक ले लीजिए. मसद बाजी अगर आवाज आ रही होगी तो बता दीजिएगा, फिर माइक ले लीजिएगा. ओके अनीला. سيرت قتلت كبرت रा को मोटा कीजिए. كبرت रत. كبرت ठीक है. تتلع उसके बाद अमल माइक ले लीजिए. تحدث نيسر هم البينة हुमुल बैयिनातु. هم البينات ओके. आप फौजिया माइक ले लीजिए, फिर मसद बाजी, रुखसाना बाजी. और एक आईडी नजर आ रही है, शाहीन कौसर. قيمة عشية مذكر أيان. मसद बाजी माइक लेना है. रुखसाना ले लीजिए माइक. जी इय्याक लिल्लाहि अच्छा एक मिनट देखें, उस दिन हमने ये रूल भी पढ़ा था ना कि अगर अल्लाह के नाम हाँ से पहले कसरा होता है तो फिर क्या करते हैं? नहीं, तो फिर बारीक पढ़ते हैं बारीक करते हैं. जी जी तो इसको बारीक पढ़ेंगे लिल्लाहि जी. तजल्ला जीम मोटा हो गया आपका. तजल्ला. तजल्ला तसद्दा तज़क्का तवल्ला तव्वाबन और स्टॉप करेंगे तो तव्वाबा. अच्छा ठीक है ठीक है. तव्वाबा सज्जा सज्जाजन गस्साक़न अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ये किसकी आईडी है? शाहीन कौसर. माइक लीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी अऊज़ु अच्छा फौजिया आपकी बिल्लाहि आईडी है. ठीक है पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सज्जाजन गस्साक़न गस्साक़न. गईन को मोटा अदा करेंगे. गस्साक़न कौन फ़अ कौन खौफ मोटी. गस्साक़न फ़आलुन नहीं 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 नहीं, तजदीद अदा कीजिए. फ़अ फ़आलुन अब ठीक है. कज़्ज़बन काफ पे जबर नहीं है. किज़्ज़बन किज़्ज़ाबन मद्दा है. किज़्ज़बन वहाजन मुमद्ददा मुकर्रमतिन रॉ पे तजदीद है. मुकर्रमतिन मुकर. आवाज बिल्कुल बंद हो जाए अगला रॉ पढ़ने से पहले. मुकर वमातिन. मुकर्रमतिन मुत्तहरातिन वस्समाई तीन में सीटी की आवाज. वस्समाई चले बस ठीक है. जजाकल्लाह खैर. अनीला माइक ले लीजिए. वत्तराइबी वन्नाशिताति वन्नाज़िआति ओके जजाकल्लाह. अच्छा
के बाद अमल माइक ले लीजिए, फिर फौजिया नहीं, फौजिया आपकी टर्न एंड में, मुसरत बाजी, फिर रुखसाना और फिर फौजिया। ठीक है, चलिए पढ़िए। अमल। अमल माइक ले लीजिए, आवाज आ रही है आपको? ओके, रुखसाना आप माइक ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिहाती फस्साबिकाती फल सॉरी फलमुदब्बिराती। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट पर्सन कोई माइक ले लीजिए। फौजी आपकी टर्न है आई थिंक। تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس अल्हम्दुलिल्लाह। اهدي بس और इसको किसी और को पढ़ने दीजिए। किसकी टर्न है? अनीला आपकी है? जी साइमा मैं पढ़ लेती हूँ। इहदिनस दोबारा सिरातल बोलिए, दोबारा बोलिए। इहदिनस नहीं, ये सिरा ए ही हा हिल रहा है। सही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये वाली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, और अब आपकी रह गई तजदीद वाली एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, तजदीद वाली एक्सरसाइज से हटके जो अगला लेसन है मैं वो पढ़ा दूं, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यू चीज तो नहीं सीखी है खास तौर पर, या अगली क्लास में करना है? जल्दी से बता दें तो फिर मैं वो भी करा देती हूँ। नहीं पढ़ा दें बिल्कुल। बता दूं? जी जी अच्छा देखें, एक तो आपने अभी सीखा कि जब तजदीद के साथ साकिन आता है, ठीक है, तो कैसे अदा करना है। ठीक है, अब जो आपकी आखिरी एक्सरसाइज है उसमें आप सीख रहे हैं कि तजदीद के साथ अगर तजदीद आ जाती है तो कैसे अदा करना है। ठीक है, आखिरी नहीं है मेरा ख्याल, इसके बाद जो है तजदीद के बाद मद एक रह गया, आप कहते मद आता है तो कैसे अदा करते हैं। एक सेकंड जरा मैं चेक कर लूं। हाँ जी, ठीक है। तो आपकी अब दो एक्सरसाइजेस बाकी रह गई हैं। एक के तजदीद के साथ अगर मद आए तो किस तरह से अदा करना है, और तजदीद के साथ अगर तजदीद आ जाए तो कैसे अदा करना है। ठीक है, तो आज हम इसको भी कवर कर लेते हैं कि तजदीद के साथ अगर तजदीद आ जाए, तजदीद मा तजदीद, ठीक है, तजदीद के साथ अगर तजदीद आ जाए तो कैसे अदा करते हैं। क्योंकि इसमें भी कोई ऐसी न्यू चीज नहीं है, सिर्फ आपको जो सख्ती है उसको दो दफा करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सख्ती दो दफा होगी। ठीक है, बाज दफा इसको पढ़ते वक्त पहले लफ्ज में तजदीद पे सख्ती कर लेते हैं, दूसरा तजदीद ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपने पढ़ते वक्त ये ख्याल रखना है कि तजदीद को अदा करते वक्त सख्ती दो दफा करनी है। ठीक है, कैसे? जिसको मैं एक लफ्ज को आपको पढ़ के बता रही हूँ। या जा फथा यज, जा हम पहले पढ़ते थे जा फता जा, राइट, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे वाले लफ्ज पे भी तजदीद आ गई तो हमें इस जा के फतह को जाहिर है आगे वाली तजदीद से मिलाना है। तो जा का फतह जक। ठीक है, अब आपने दो तजदीद पढ़ी तो इसका मतलब दो दफा स्ट्रॉन्ग करनी है आवाज, दो दफा होल्ड करना है। यज जक, काफ खड़ी जबर का या काफ स्टैंडिंग फतह का, यज जक का। इतनी सी बात इसमें समझने वाली है कि जा की फतह काफ से मिलनी थी, और काफ पे क्योंकि तजदीद है तो जा पे भी सख्ती होगी और काफ पे भी सख्ती होगी। दोनों लफ्जों को सख्ती के साथ अदा करना है। समझ आ गई बात? जी बिल्कुल। जैसे अब ये दूसरा लफ्ज है, ठीक है, या जा, नॉर्मली क्या होता है यज जका ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, एक लफ्ज पे सख्ती करते हैं दूसरे पे नहीं करते, चाहे दो तजदीद साथ आ जाए, तीन तजदीद साथ आ जाए, आपने हर तजदीद वाले लफ्ज को सख्ती के साथ अदा करना है। चाहे दो तजदीद आ जाए, तीन तजदीद आ जाए, हर हर लफ्ज पे तजदीद पे सख्ती होगी। ये नहीं कि सिर्फ पहले पे सख्ती की और बाकियों को नॉर्मल तरीके से पढ़ के निकल गए, नहीं, हर तजदीद के लफ्ज पे सख्ती के साथ अदा करना है। या जा फथा यज, जा का फथा जक,
यज जक का फतका, यज जक का, दमरू। कैसे पढ़ेंगे? यज जक करू। ठीक है, 2 दफा सकती। यज, यस पे सकती हो गई। जक, जक पे सकती हो गई। करू, यज जक करू। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज डबल तशदीद वाली है। इस पूरी एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है डबल तशदीद के साथ। तो आज आपने जो सीखा वो आपका साकिन लेटर है। ठीक है, और आपने सीखा तशदीद वाला लेटर। ठीक है, पिछले जो क्लास है उसमें आपने तशदीद को पढ़ना सीखा था, आपने रॉ का रूल सीखा था। नून और मीम मुशद्दद जब भी आएगा, चाहे वो डबल तशदीद में आएगा या सिंगल तशदीद में आएगा, उस पर गहरा गुन्ना होता है, हमेशा उसको याद रखना है। जैसे देखें यहाँ नून आ रहा है ना, नून पे तशदीद आ रही है, यहाँ नून पे तशदीद आ रही है, तो इसको पढ़ते वक्त आपने याद रखना है। ये बहुत अरसे में जाके दिमाग में बैठता है कि नून और मीम मुशद्दद की तशदीद के ऊपर गहरा गुन्ना करना है, तो इसको दिमाग में बिठाइएगा पढ़ते वक्त कि मीम मुशद्दद आ रहा है, मुझे गहरा गुन्ना करना है। ठीक है, मैं एक पढ़ के दिखा देती हूँ। हमजा लाम फता अल, मीम जा दम्मा मुज, अल मुज। फिर जा को मीम से मिला रहे हैं, जा मीम फता जम। ठीक है, पढ़ते वक्त तो जम कह दिया, लेकिन अब जब मिलाएंगे तो गुन्ना अदा करेंगे, या गुन्ना वैसे भी अदा कर लें, जामीम दम्मा, जामीम फता जम। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अल मुज जम, जम करके आगे नहीं बढ़ना क्योंकि मीम मुशद्दद है, गहरा गुन्ना करना है। मुज, एक तजदीद अदा हो गई। जम, दूसरी तजदीद अदा हो गई। अल मुज जम, मीम कसरा मी, लाम दमलू मीलू, अल मुज जम मीलू, अल मुज जम मीलू। ठीक है, तो अब आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो ये तजदीद वाली, डबल तजदीद वाली लेसन को पढ़ते वक्त भी मीम नून मुशद्दद के रूल को यहाँ पर अच्छे से याद रखना है पढ़ते वक्त, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जहन में बैठे कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गहरा गुन्ना होता है। डबल तजदीद अदा करते हुए 2 दफा सख्ती करनी है, दोनों तजदीद के लेटर्स पे सख्ती करनी है। साकिन के लेटर को पढ़ते वक्त मद्दा का ख्याल रखना है कि अगर मद्दा आ रहा है तो किस तरीके से अदा होगा। ठीक है, और बाकी आपने जो सीखा था लास्ट क्लास में वो ये सीखा था कि अम, अल्लाह के नाम से पहले अगर कसरा आ जाता है तो हम अल्लाह का नाम पुर करके अदा नहीं करते, मोटा अदा नहीं करते, और अगर वो फतह के साथ आता है या दम्मा के साथ आता है तो मोटा करके अदा किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में याद रखनी है। लास्ट आपकी एक्सरसाइज रह गई है मद वाली। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अगली क्लास में उसको ख़त्म करके और हम इंशाल्लाह कुरान शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। कायदे का जो सारा रिवीजन था, और अल्हम्दुलिल्लाह अगली क्लास के बाद से इंशाल्लाह फिर हम कुरान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ हो गई, हम पढ़ रहे थे नमाज, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं हम। लास्ट टाइम हमने औजुबिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ा था। आप लोग बारी बारी माइक लेके एक दफा औजुबिल्ला और बिस्मिल्लाह मुझे सुना दीजिए, ताकि फिर हम आज उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनीला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद अमल आप माइक ले लीजिए। अमल आवाज आ रही है आपको? फौजिया माइक ले लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नेर, रा पे तजदीद है ना, होल्ड करके फिर आगे बढ़िए। नेर रजीम। नहीं नहीं नहीं, الرجيم पहला रा बारीक हो रहा है, ठीक है, मोटा नहीं हो रहा है। नेर रजीम। الرجيم दोबारा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ओके,
بسم الله الرحمن نہیں الرحيم میر پہ تجدید پہ سختی بھی نہیں ہو رہی اور را موٹی بھی باریک بھی نہیں ہو رہی ہے. اس کو پڑھتے وقت دھیان رکھیے. دوبارہ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ آپ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں تجدید والے لیٹر پہ نا سختی کر کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عادت میں نہیں ہے نا، تو جب جی تجدید کا لیٹر آئے اس کے اوپر دھیان دیجئے کہ مجھے یہاں سختی کر کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد آج سارے لوگ میوٹ پر کیوں ہیں؟ رخسانہ مائک لے لیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیر ہول کیجئے. الرجیم. نیر رجیم، را پہلی باریک پھر موٹی. نیر رجیم. الرجیم. نیر رجیم. اب صحیح ہے. الرجیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اچھا سب ہو گئے نا کور؟ اب کوئی رہتا تو نہیں ہے نا؟ اچھا اس کے بعد اب ہم شروع کریں گے تکبیر. ٹھیک ہے. تکبیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اچھا اب اس میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ لام جلالہ یہاں پر پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام جلالہ پر ہوگا اور اکبر کی جو را ہے وہ پر ہوگی. ٹھیک ہے، را یہاں پر پر ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے ادا کریں گے اس کو؟ اللہ اکبر. کاف کو ہلانا نہیں ہے، کاف کلکلا لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں اکبر اکبر، تو کاف کو ہلانا نہیں ہے اور را کو پر کر کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لام جلالہ پر کر کے ادا کرنا ہے اور یہ والی را پر کر کے ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. چلیں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیں سب. اللہ اکبر. 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 کاف باریک ہے، ٹھیک ہے، موٹی نہیں ہے. اکبر. اکبر. ٹھیک ہے. انیلا آپ لوگ سب جلدی جلدی سے مائک لیتے جائیں اور سناتے جائیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر لیجیے گا. پریکٹس کرتے وقت دھیان رکھیے گا، اگر سیل فون ہے تو ایک پکچر لے لیجیے، آپ لوگوں کو یاد رہے گا. کلر سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں پریکٹس کرنا کیا ہے. لام جلالہ پر کرنا ہے اور را کو جو ہے وہ موٹا ادا کرنا ہے اور کاف پہ باریک ادا کرنا ہے اور کلکلا بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے اللہ اکبر پڑھتے وقت. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ گئی ثنا. ثنا میں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیا غلطیاں ہیں، کیونکہ دیکھیں سب کو یاد ہے، صرف آپ کو اس میں اپنی غلطیاں صحیح کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ جب سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں فوکس بھی اچھا رہتا ہے. اللہ اللہ اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. کبیر ہوتا ہے نا، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، تو کبیر سے نکلا ہے، باب افعال ہے، کبیر سے نکلا ہے اکبر، سب سے بڑا. بڑا کبیر بڑا، اور اکبر جب کسی چیز سے پہلے الف لگا دیتے ہیں نا، اکبر. ٹھیک ہے، تو حمزہ جب لگ جاتا ہے کسی چیز سے پہلے تو پھر وہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے کہ سب سے بڑا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے. سبحانک اللہم. پڑھیے. سبحانک اللہم اللہم وبحمدک. وبحمدک. جمیم مشدد ہے. ٹھیک ہے، غیرہ غنہ ہوگا. ہا کی آواز کو صحیح سے نکالنا ہے. سین کی آواز کو صحیح سے نکالنا ہے، با پہ قلقلہ ادا کرنا ہے. ہا کی آواز کو صحیح سے نکالنا ہے، سین میں سیٹی ہوگی، با پہ قلقلہ ہوگا. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم وبحمدک. وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک. وتبارک وتبارک اسمک. اسمک. وہاں پہ موٹا ادا کرنا ہے، سین میں سیٹی کرنی ہے. وتبارک اسمک.
وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك جدك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. غيرك. सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात, व बिहम्दिका, और हमद भी किसकी है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। व तबारक अस्मुका, बहुत बरकत वाला है नाम किसका? इस्म से निकला है इस्मुका। ओके, व तबारक अस्मुका, बारक तबारक कहते हैं ना, तबारक अल्लाह, बारक अल्लाह, तबारक बरकत वाला, ठीक है। और बहुत बाबरकत है इस्मु का, अल्लाह का नाम। व तआला जद्दू का, और बहुत ज्यादा बुलंद मर्तबा है, ठीक है। वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई इलाह, कोई माबूद गैरुक, सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के, ठीक है। ये तारीफ के लिए अल्लाह की पढ़ा जाता है, सना जो है वो अल्लाह की तारीफ है, ठीक है। पाक है वो अल्लाह, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ उसी के लिए। वाव का मतलब होता है और, बी का मतलब होता है साथ, और साथ तमाम हमद तारीफ, काफ उसकी, ठीक है, किसकी? अल्लाह की, ठीक है। सुबहा, सुबह, सुबहाना, सुबह ठीक है, सुबहाना, ये जो है सुबहान कहते हैं बुजुर्गी वाला, ठीक है, बुजुर्गी वाला। कौन? काफ जो है वो जमीर है, ठीक है, काफ का मतलब उसकी, सुबह उसकी, पाक है वो या वो, ठीक है, वो काफ जो है वो जमीर है। सुबहाना, पाक है वो कौन? अल्लाहुम्मा, तमाम तारीफ उस अल्लाह की है, पाक वो अल्लाह ताला है। वाव का मतलब और, बी का मतलब साथ, और साथ हमदी का, तारीफ है किसकी? काफ दोबारा जमीर आ गई उसकी, और तमाम तारीफें उसकी हैं। वाव का दोबारा मतलब होता है और, तबारकस्मु का, बरकत वाला है, ता वो बरकत वाला है, ता ता जो यहाँ शुरू में लग रही है बता रही है वो, बारका बरकत वाला है। इस्म नाम को कहते हैं, काफ दोबारा जमीर आ रही है, इस्मु का उसका नाम, बहुत बरकत वाला है उसका नाम। व तआला जद्दू का, वाव का मतलब और, बहुत ज्यादा बुलंद है उसका तस्करा, उसका जिक्र, ठीक है, उसका बहुत बहुत बरकत वाला नाम है, बहुत बुलंद मर्तबा है। वला, वाव का मतलब और, ला का मतलब होता है नहीं। अरबियों को सुना होगा ना आपने, ला ला नहीं नहीं, ला कहते हैं। वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं, और नहीं है। इला का मतलब होता है माबूद, ओके। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद, कोई इबादत के लायक, गैरुक, सिवाय, गैर का मतलब होता है सिवाय, काफ दोबारा जमीर आ रही है उसके, सिवाय उसके। इसको आपने थोड़ा सा समझना है, मुझे पता है सबको सना याद है, लेकिन इसको एक तस्वीर खींच लीजिए, अगर सबके पास सेल फोन सामने है तो एक तस्वीर खींच लीजिए, इसको समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। जब आप समझ समझ के याद करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान पे पहुंचेंगे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा कभी कभार समझा भी दिया करूंगी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ना लफ्जों को समझना आएगा कि ये लफ्ज जुड़ते कैसे हैं, इसके मतलब कैसे निकालते हैं, और उर्दू से ना बहुत करीब है। जैसे अब यहाँ बारका, बारक, बारक लिखा हुआ है, इस्म नाम को कहते हैं, हम्द सना को कहते हैं, ठीक है, सुबहान बुजुर्गी पाकी को कहते हैं। तो जब आप ये छोटे छोटे लफ्ज उर्दू से मिलाएंगे ना, तो आपको तर्जुमा आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे मैंने समझाया है, उसको खोल के बैठ के उस पर जरा थोड़ा मुशाहिदा, थोड़ा गौर करेंगे ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये तर्जुमे खुद निकालने आ जाएंगे, समझने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिसको पढ़ने के लिए थोड़ा भी मुश्किल है, वो यहाँ पर ऐसे तोड़ के इंग्लिश में लिखा हुआ है, सुबहाना कल्ला हुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ठीक है। तो इसको सामने तस्वीर खींच लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और बल्कि अगर कोई सिस्टर ग्रुप पे डाल दें तो ग्रुप पे डाल दीजिए, ठीक है, ताकि सबके पास चली जाए, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें ताकि ये सबके पास चली जाए, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, सना हो गई, सना को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह एक और जो दुआ होगी वो मैं, नमाज की जो चीज़ होगी वो मैं इंशाल्लाह करा दूंगी। सना के बाद आ रही है सूरह फातिहा, बल्कि मैं आपको सूरह फातिहा, अच्छा सही है, अगली क्लास में मैं आपको सूरह फातिहा करा दूंगी। बाकी एक चीज़ मैं करवाना चाह रही थी
ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیں تو میں ذرا دیکھوں. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ابھی نہیں نظر آ رہی. جی اب نظر آ رہی. آ رہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہم سب کو ویسے تو ہمیں پڑھنے کی عادت الحمدللہ ہوگی، لیکن بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. وہی اسم ہے یہ. ٹھیک ہے، بسم ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ہم سین اور میم اسم سے ہے. ٹھیک ہے، نام اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ لکھا ہوا ہے نا، اللہ کے اسم کا مطلب نام، بی کا مطلب ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. وعلا، اور واو کا مطلب اور، علا جو برکتوں والا ہے. برکت اللہ، برکت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے نام سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کھانا کھانے کی دعا ہے نا، اگر تو یاد ہے مگر پڑھنے کی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج سے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دعا یہی والی پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرنا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کوئی صحابہ اکرام کھانا کھا رہے تھے اور اچانک ان کو یاد آیا، دعا نہیں پڑھی تھی انہوں نے، اور جب کھانے کے درمیان میں یاد آیا اور دعا پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے تمہاری پلیٹ سے شیطان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن جیسے ہی تم نے دعا پڑھی وہ شیطان وہاں سے کھانا چھوڑ کر الٹی کرتا ہوا بھاگ گیا. تو جب ہم دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں تو بیسکلی ہم شیطان کو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب شیطان ہمارے پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے تو اس کی کھانے کی تمام برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اور اگر برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسی سے ہماری صحت ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی تو ہماری باڈی میں جاتا ہے، وہی تو، اسی سے تو ہماری صحت ہے، اسی سے تو ہم بیماریوں سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم کھانے کی برکت کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. چاہے کھانا کھائیں، چاہے چائے پئیں، چاہے پانی پئیں، چاہے کوئی ایک چپس کا یا بسکٹ کا ٹکڑا ہی منہ میں ڈال رہے ہیں، عادت بنائیں کہ بسم اللہ والا برکت اللہ بول کے آج سے اس کو کھانا ہے. کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے نا، وہ ہمیں بلا دیتا ہے. تو کھانے کی جگہ پہ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ کے لگائیں. ٹھیک ہے، کوئی ایک کاغذ پہ لکھ کے لگا لیں، کارڈ پہ لکھ کے لگا لیں کہ آپ کو یاد آنے تک، عادت پڑنے تک، آپ کی عادت بننے تک، بچوں کی عادت بننے تک، اور آواز کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ والا برکت اللہ بولنے کی بڑے ایک تو خاص طور پر عادت بنائیں تاکہ بچوں کے کان میں یہ آواز جاتی رہے جاتی رہے جاتی رہے، اور بچے جو ہیں وہ پھر اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کریں. تو اس میں کیا سمجھا آپ نے؟ 3 چیزیں سمجھی. ایک تو اگر دعا یاد نہیں ہے تو دعا کو یاد کرنا ہے. جن کو دعا یاد ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسری چیز یہ کہ ان کو پڑھنے کی عادت بنانی. دعا آ رہی ہے لیکن پڑھ نہیں رہے، برکتوں سے محروم ہے، سنتوں سے محروم ہے. دیکھیے سنتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل رکھنا ہے. سنتوں کو شامل رکھنا کیوں ضروری ہے؟ شفاعت نصیب ہونے کی جو ہم دعا مانگتے ہیں کس کو نصیب ہوگی؟ جو سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا. اور کوثر سے پانی کس کو ملے گا؟ جو سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، یا پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کے بھیجتا ہے. اور کہتے ہیں کہ عام دنوں میں کتنا 300 جو ہے وہ کثیر میں آتا ہے کہ کم از کم 300 دفعہ تو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق ادا کرنا چاہیے درود و سلام بھیج کے. تو جو کم از کم 300 دفعہ روزانہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے، جمعے کے دن کم از کم 1000، لیکن عام دنوں میں 300 دفعہ کم از کم بھیجتا ہے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی نا وہ واجب ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر، جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا. تو ایک یہ 3 چیزیں ہیں، سنتوں پہ عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرنا جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں نا، جو نماز کے بعد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اور تیسری چیز درود ان کے اوپر کثرت کے ساتھ بھیجنا. کثرت کسے کہتے ہیں؟ 300، کم از کم 300 دفعہ پڑھنے کو بتایا گیا ہے کہ کثرت کہتے ہیں. تو اس چیزوں کی عادت بنانا صرف اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ مجھے فائدہ دے میری آخرت کے اندر،
ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے یہ ظاہر ہے سنت کا حصہ ہے، اس دعا کو پڑھنے سے نہ صرف ہمیں ثواب مل رہا ہے، برکت مل رہی ہے، بلکہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہے جو سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جن کو عادت نہیں ہے وہ عادت بنا لیں۔ اگر ہم دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان میں ہمیں یاد آ جائے کہ ارے ہم دعا پڑھنا بھول گئے، تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ تو ہو گیا، با کا مطلب ساتھ، اسم اللہ کے نام کو کہتے ہیں، اسم کا مطلب نام، اور اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اولہ، اول کہتے ہیں شروع سے، ہو اس کا یا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اولہ جو شروع سے ہے، وہ جو شروع سے ہے، واو کا مطلب اور، آخرہ آخر کا مطلب جو آخر تک رہے گا، کون؟ ہو یعنی کہ ضمیر ہے، وہ اللہ۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو شروع سے ہے اور جو آخر تک رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شروع سے ہے اور اینڈ تک رہنے والا ہے۔ تو کیا ہوا، کھانے کا شروع جو چھوٹا تھا بسم اللہ پڑھنا، اور آخر سب کور ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو جب کھانا کھاتے وقت دعا بھول جائیں، بہت آسان دعا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا اللہ میں شروع کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ، اور آپ شروع سے ہیں اور آخر تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ کھانے کی برکت کو دوبارہ لوٹا کے واپس لے آتا ہے، بلکہ شیطان کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کھانا کھانے سے ختم کرنے کی جو دعا ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے، بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ الحمد للہ الذی، پڑھ لیجئے ایک دفعہ میرے ساتھ، الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من المسلمین۔ من المسلمین۔ آپ نے اس ہفتے اس دعا کو یاد کرنا ہے، جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے وہ اس کے ترجمے پہ دھیان دے کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ترجمے کو کے ساتھ یاد کریں، اور جو پڑھتے بھی ہیں، جن کو یاد بھی ہے، جن کو ترجمہ یاد ہے لیکن وہ آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے، جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو بچوں کی عادت نہیں بنی ہے، یا گھر میں کسی اور جو لوگ ساتھ میں کبھی بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان کی عادت نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کی عادت بنے۔ اگر آپ آواز سے بھی پڑھتے ہیں، گھر میں سب بھی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو بتانے والے بنیں، کیونکہ یہ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر آپ اس کو پھیلائیں گے، اگر آپ اس کو لوگوں کو بتائیں گے، باتوں میں، تذکروں میں ذکر کریں گے، ہم نے یہ پڑھا تھا قرآن کی کلاس میں، آج یہ سمجھا تھا، اور میں تمہیں بھی سمجھا دیتی ہوں، اس کے اوپر ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو ایک تو اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہوں گے جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ سنت پہ عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اس کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ تبلیغ میں شامل ہو جائیں گے۔ تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے نا، جو سیکھے اور وہ آگے سکھائیں۔ تو یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لوگ اچانک سے تفسیر سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تفسیر ایک بہت بڑا ایک مرتبہ ہے، اور وہ صرف انہی پہ جچتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سنت کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کے ترجمے، یہ تو آپ آرام سے کسی کو بھی سیکھ کے سکھا سکتے ہیں، اور آپ ان جو ہے وہ درجوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے دین پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے درجوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ہم سب کو پتہ ہے الحمد کہتے ہیں تعریف کو، للہ اللہ کے لیے، یہ جو لام کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے، اسی وجہ سے اللہ کی جگہ للہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی اس میں موصولہ ہوتا ہے، اس میں موصولہ کہتے ہیں وہ جو دو لفظوں کو جوڑتا ہے، آپ نے کئی جگہ قرآن میں الذین الذی دیکھا ہوگا، یہ لفظوں کو جوڑنے کے لیے، پیچھے والی بات کو آگے والی، جیسے ہم انگلش میں اینڈ سے ملاتے ہیں یا اردو میں اور سے ملاتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ ایک ورڈ ہے، اس میں موصولہ کہلاتا ہے، اور یہ لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، وہ جو، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہم نکال رہے ہیں، وہ جو کیا کرتا ہے؟ اطعمنا، طعام سے ہے، دیکھیں اردو کا لفظ اگر اس کا بہت کلوز جائیں تو طعام، ٹھیک ہے؟ عین میم، طعام، ٹھیک ہے؟ اطعم، کھلانے والا، ٹھیک ہے؟ نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، آپ پڑھتے ہیں نا وجعلنا، ہمیں، جہاں جہاں ہم قرآن کے اندر نا پڑھتے ہیں نا،
अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्ना, इन्नी भी पढ़ते हैं बाज़ लोग, इन्ना भी पढ़ते हैं। तो इन्नी जो पढ़ते हैं, नी का मतलब होता है मुझे, और ना का मतलब होता है हम सबको। ठीक है, जब कभी भी कोई दुआ पढ़ रहे हो तो नी हटा के वहां ना लगा लिया करें। ना का मतलब होता है हम सबको, ठीक है, और नी का मतलब होता है सिर्फ मुझे, तो यानी आप सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो। ना का मतलब आप सब पूरी फैमिली के लिए मांग रहे हैं। अत आमना, तो आम है खाने से, अत आमना उसने हमें खिलाया, हमें, ना का मतलब हमें खिलाया। इसकी तारीफ कर रहे हैं, उस अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, वो जिसने हमें खिलाया। वाव का मतलब और, सक़ा का मतलब होता है पिलाना, ना का मतलब होता है किसे, जमीर आ गई हमें, हमें पिलाया। ठीक है, खाना खाने के बाद हम देखें अल्लाह का कैसा शुक्र अदा कर रहे हैं। हम देखें किसी के पास से जब दावत से भी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक ट्रेंड है कि हम उनको एक मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा, आपकी दावत बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इंजॉय किया। हम सभी करते होंगे, ठीक है, दावत से आने के बाद उनका शुक्रिया अदा करते होंगे। कोई तोहफा मिला तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कोई क्लास अटेंड करी तो जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, किसी ने कुछ दिया तोहफा तो जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, किसी ने कोई खुदा न खास्ता बीमार थे, खैरियत पूछ ली, आदत कर ली तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम करते हैं ना, ये हमारी हमारे हमारे उसूलों में, हमारे कल्चर के अंदर भी है, हमारे इस्लाम के अंदर भी है। तो इसी तरीके से जब हम खाने की टेबल पे पहुंचे, पता नहीं किसने उगाया, किसने पानी दिया, किसने उसको बाजार में पहुंचाया, किस किस तरीके से होता वो हमारे घर पहुंची ग्रोसरी, फिर वो हमने पकाई, पकाने वाले की मेहनत, उगाने वाले की मेहनत, उसको वहां पहुंचाने वाले की मेहनत ग्रोसरी स्टोर पे, खेत से निकाल के गोदामों में पहुंचाने वालों की मेहनत, इतने सारे लोग इस पे एक जर्रे के पीछे होते हैं कि जब वो किस किस प्रोसेस से गुजरता हुआ हमारे टेबल पे आता है ना वो खाना, कितनी मतलब मुशक्कतों के बाद वो एक दाना जो हम खाते हैं इतने आराम से, और इतने आराम से कभी कभी जाया भी करते हैं, कितनी मुशक्कतों के बाद आता है। अगर हम सोचें तो फिर हमारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना अल्लाह को, कि वो निवाला कहाँ उगा, कहाँ से चलता हुआ, किस किस कंट्री, देखे ना, मेड इन ताइवान, तो मेड इन फलां, तो मेड इन फलां, तो मेड इन फलां, आम वहां से आ रहे हैं, सब्जी वहां से आ रही है। जो बाहर के मुल्कों में वो तो ये वाला मुशाहिदा करते रहते हैं, कौन सी चीज कहाँ 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 से होती हुई आ रही है, राइट। तो कैसे कैसे होके आपके टेबल तक पहुंच रही है। तो जब आपने उसको अपने पेट में उतारा, जब आपने उसको अपने हलक से खाया, दांतों से चबाया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि अल्लाह ने वो दांत दिए जिससे आप चबा रहे हैं। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, नाकों में नलकियां लगी हुई हैं, चबा भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। अगर पेट में किसी तरह उतार भी लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। उनको जो है वो स्टूल पास करने के लिए दवाइयां यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पेट के ऐसे हुए हुए हैं। तो आप उसको खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वॉशरूम जाके उसको निकाल भी रहे हैं। तो कितनी अल्लाह की नेमतें, ये छोटी छोटी नेमतें, जिसको अगर आप सोचें और सोच सोच के अल्लाह का शुक्र अदा करें तो सुबह से शाम हो जाए कि अल्लाह आपने मुझे उन लोगों में नहीं रखा जो बिस्तर में हैं, उनमें नहीं रखा जो हॉस्पिटल में, उनमें नहीं रखा जिनकी नालियां लगी हैं, उनमें नहीं रखा जो बिस्तरों से उठ ही नहीं पाते, उठ के कोई काम ही नहीं कर पाते, वो दूसरों पे मोहताज है, उनकी जिंदगियां मोहताज है, मगर मैं अपने हाथ से निवाला बना के खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, बिस्तर में हूँ, कोई आके मुझे चमचे से खाने खिला रहा है, या चमचे से नहीं खिला रहा हो तो नलकियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये कितनी शुक्र, जब आपको अल्लाह ने सेहत दी है तो कितनी शुक्र अदा करने वाली चीज है ना, जो हम अदा ही नहीं करते। तो कम से कम हम इतना हक तो अदा करें कि हम जब भी कोई चीज खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं कि अल्लाह ने हमें वो चीज की नेमत दी जो हम अपने हाथ से बैठ के खा रहे हैं, बस अकाना अपने हाथ से बैठ के पी रहे हैं ना। और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी, वाव का मतलब और, जाल का मतलब होता है बनाना। ये आप बहुत दफा पढ़ेंगे, ये लफ्ज कुरान में इतनी दफा है, दुआ में इतनी दफा है, जालना, जालनी भी लिखा होता है, जालना भी लिखा होता है। जाल का मतलब होता है बनाना, ना का मतलब होता है हमें, वो जालना, और बनाया हमें, क्या बनाया, सबसे बड़ी जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, जिसका हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करना है, मिनल मुस्लिमीन, कि उसने हमें मुसलमानों में से बनाया है। मिन का मतलब से, अल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से बनाया। हम अगर किसी हिंदू के घर पैदा होते, क्रिश्चियन के घर पैदा होते, किसी यहूदी के घर पैदा होते, फिर हमारे लिए इस्लाम को खोजना कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन अल्लाह का ये कितना बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, ला इलाहा पढ़ के पैदा हुए हैं, माँ बाप हमारे मुसलमान हैं, फिर भी हमें इन दुआओं का नहीं पता, फिर भी हमें ये एहतमाम नहीं पता। ठीक है, ये अल्लाह का यही एहसान हम पे काफी है कि कम अज कम हमारे मरने के बाद कोई जन्नत का रास्ता तो हमारे लिए खुला है, कलमा पढ़ने की वजह से। कहते हैं
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والے ہیں وہ بلا آخر جنت میں جائیں گے ضرور، لیکن پہلے وہ جہنم میں جا کے اپنی سزا کاٹیں گے اور اتنا جلائے جائیں گے کہ ان کا صرف ایک چھوٹا سا دل کا ٹکڑا باقی رہ جائے گا، چھوٹا سا دل کا ٹکڑا باقی، سب کچھ جل کے کوئلہ راکھ ہو چکا ہوگا۔ اور پھر جب آگ ان کو چھونے جائے، اللہ حکم دیں گے نا آگ کو جہنم میں کہ جاؤ ان کو پکڑو، یہ کلمہ گو تھے لیکن یہ عمل نہیں کرتے تھے اللہ کے احکام پر اور سنتوں پر، ان کو جاؤ پکڑو۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ حدیث میں کسی دن آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آگ قریب جاتی تھی اور وہ واپس پلٹتی تھی، اور جو جہنم کے جو داروغہ ہے نا مالک، ان سے کہتی تھی کہ یہ میں اس بندے کو کیسے پکڑوں، یہ تو کلمہ گو ہے، اس کے تو دل میں کلمہ ہے، میں اس کو جا کے کیسے پکڑوں، اور واپس پلٹ کے آ جاتی تھی، یعنی آگ بھی اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے دہلتی تھی کہ میں اس کو کیسے پکڑوں، یہ تو کلمہ گو ہے۔ تو سوچیں وہ مسلمانوں کی حالت ہوگی جہنم میں۔ پھر داروغہ مالک جو ہیں وہ اس کو حکم دیں گے، نہیں اللہ کا یہی حکم ہے کہ جاؤ اس کو پکڑو، وہ قریب جائے گی اور پلٹ کے واپس آئے گی، یہ تو کلمہ گو ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کلمہ گو تھا لیکن یہ دین پہ عمل کرنے والا نہیں تھا، یہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی جو لذتوں میں مگن رہا، اس کو اللہ کی یاد نہیں آئی، اس کو نماز قرآن کا، اللہ کے احکام اور سنتوں کا پتہ ہی نہیں چلا، تم جاؤ اس کو جا کے پکڑ لو۔ اور پھر وہ آگ جائے گی، جا کے اس مسلمان کو پکڑے گی، اس کو جلائے گی، اس کے ساتھ جو بھی اللہ نے جو عذاب رکھے ہیں وہ سب اس کے اوپر سے وہ گزرے گا، اور آخر میں جا کے ایک چھوٹا سا ذرہ باقی رہ جائے گا اس کے دل کا، چھوٹا سا کالا سا ذرہ۔ تو پھر اس کالے سے ذرے کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کہتے ہیں، اس حدیث ہی کا، اس بہت لمبی سی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے آگے اتنا لمبا سجدہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ انہوں نے کبھی اتنا لمبا سجدہ ادا نہیں کیا ہوگا، اور اس سجدے میں سے جب اللہ ان کو اٹھائیں گے تو ان کی ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان مسلمانوں کو کیونکہ وہ نا داروغہ مالک کے پاس جا کے ہمیشہ پوچھا کرتے ہیں کہ وہ جو مسلمان جہنم میں ان کا کیا حال ہے، تو داروغہ مالک ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا بہت برا حال ہے، ان کا بہت برا حال ہے، وہ بہت برے حال میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اتنا پریشان ہو جائیں گے، اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ ادا کریں گے، اتنا لمبا سجدہ ادا کریں گے، تو اللہ ان کو اٹھائیں گے کہ اے میرے حبیب آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں ادا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ دنیا میں بھی انہوں نے اتنا لمبا سجدہ کبھی ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو مسلمان جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی بے چینی ہے، ان کو کسی طریقے سے آپ جہنم سے آزاد کر دیں۔ تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور حکم دیں گے کہ ان تمام جہنمیوں کو آزاد کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جہنمی آزاد ضرور کیے جائیں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ آزاد ضرور کیے جائیں گے، آزاد کرنے کے بعد ان کو ایک نہر کے اندر ڈالا جائے گا، اس نہر سے جب وہ نہا کے نکلیں گے تو ان کا جسم، کیونکہ وہ اتنے کوئلہ ہو چکے ہوں گے کہ ان کے دل کی بس اتنی سی کیفیت باقی ہوگی، وہ بھی راکھ ہوئی بھی، جس میں کلمہ تھا نا بس وہ حصہ چھوٹا سا باقی ہوگا، اتنی اہمیت ہے اس کلمے کی، وہ چھوٹا سا باقی ہوگا۔ پھر جب وہ نہائیں گے تو ان کا جسم پورا کا پورا دوبارہ سے تر و تازہ ہو کے جنت میں جانے کے قابل تو ہو جائے گا، لیکن ان کے ماتھے کے اوپر ایک اسٹیکر لگا ہوا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کفا جہنما، مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کیا وہ پورا مفہوم یاد نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوگا، کہ جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ماتھے پہ بڑا بڑا لکھا ہوگا کہ یہ جہنم سے آزاد کیے ہوئے جہنمی ہیں۔ تو جب وہ جنت میں بھی ہوں گے نا تو سوچیں اگر آپ کے اوپر ایک اسٹیکر لگ جائے، کوئی جیل میں ہو اور جیل سے چھوٹنے کے بعد اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دیا جائے اور اب اس کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے، تو اب وہ جہاں چلے گا پھرے گا ہر آدمی دیکھے گا تو کہ یہ آزاد ہو گیا ہے، جیل میں نہیں ہے، لیکن نہ پہچاننے والا بھی پہچان جائے گا، او اچھا جیل سے ہو کر آیا ہے، او اچھا جیل سے ہو کر آیا ہے۔ تو اس کے وہ اسٹیکر جو ہے نا وہ ساری زندگی اس کے ماتھے کے اوپر لگا رہے گا کہ یہ جہنم سے خلاصی پا کر آیا ہے، تو اس کو عذاب بھی پورا ملے گا، اتنا شدید عذاب کہ بس ایک دل کی ایک چھوٹی سی کیفیت باقی ہوگی، چیختا چلاتا رہے گا، لیکن چھوٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹنا ایسا ہے کہ ہم اپنے درگدوں کی پابندی رکھیں، اپنے سنتوں کا اہتمام اپنی زندگیوں میں رکھیں، تو امید ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پینا نصیب ہوگا، شفاعت نصیب ہوگی، ان کی دعائیں نصیب ہوں گی، جو اللہ سے مانگیں گے اگر خدا نخواستہ کوئی جہنم میں ہے تو وہ نصیب ہوگا۔ تو اس کے پیچھے ہمیں دنیا میں یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم یہ سارا انتظام اپنی دنیا میں کر کے جائیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں وہاں جا کے نصیب ہو جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، سنتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، بڑی بڑی سنتوں سے نہ جوڑیں لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں،
चलते फिरते अल्लाह की याद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है, छोटी छोटी चीजें, खाना खाने की दुआ, बाथरूम की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, आने की दुआ, मस्जिद में एंटर होने की दुआ, निकलने की दुआ, या फिर किसी बीमार को देखें तो उसके लिए दुआ, सोना उठना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ये सारी दुआएं याद करवा दूंगी। लेकिन याद करने का मकसद ये नहीं कि याद किया और दिल के किसी कोने में उसको डाल दिया। याद करने की मकसद जो है वो मैंने आपको समझाया कि वो ये मकसद है पीछे, कि हम उन मुसलमानों में से ना रह जाएं जो जहन्नुम से होते हुए जन्नत में जाएं। ठीक है, अल्लाह से बहुत दुआ मांगा करें कि अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखला दे दे, और ऐसा दाखला दे दे कि जहन्नुम का आग क्या, उसका धुआं भी हमें दूर से भी हम ना गुजरे, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे उन चीज़ों को। और फिर फारिग होने के बाद भी अगर एक स्टिकर हमें मिल जाता है तो फिर कितना हमारे लिए वो परेशानी की बात है। तो ये दुआएं छोटी छोटी दुआएं हैं, इनको समझें, इनको पढ़ें, इस चीज़ को हमेशा महसूस करें, अपने बच्चों को, अपने अतराफ के लोगों को महसूस करवाएं कि हमारा मुसलमान होना कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम किसी हिंदू, किसी किसी क्रिश्चियन, किसी यहूदी के घर में, किसी मुशरिक के घर में पैदा हुए होते तो हम पता नहीं दीन की तरफ आ भी पाते या नहीं आ पाते। और यही एक वजह कहते हैं काफी है अपने माँ बाप का एहतराम और इज्जत करने के लिए कि वो मुसलमान थे, और उनकी वजह से हमें पैदा होते ही कलमा नसीब हुआ और हम मुसलमान घराने में बड़े। अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया, आजकल के बच्चे कहते हैं ना आपने किया ही क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उनको ये जवाब दिया करें कि तुम हमारी वजह से मुसलमान पैदा हुए, हम अपने माँ बाप की वजह से मुसलमान हैं और तुम हमारी वजह से मुसलमान हो, कि कम से कम कोई तो होप बाकी है, किसी तरह जहन्नुम से निकलकर जन्नत में चले ही जाओगे, चाहे उस स्टिकर के साथ ही जाओ लेकिन चले ही जाओगे। तो ये कम एहसान थोड़ी है, मीजान ही नहीं कायम होगा। कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुशरिक हो, ईसाई, यहूदी, जो भी है, उनके लिए तो अल्लाह मीजान कायम ही नहीं करेंगे। मीजान कायम करने का मतलब ये उनका हिसाब किताब ही नहीं होने वाला है। हिसाब किताब का मीजान कायम ही नहीं होगा। मीजान तो कायम ही सिर्फ मुसलमान के लिए होगा कि उसका हिसाब किताब होगा, फिर डिसाइड किया जाएगा जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। तो एक नॉन मुस्लिम का तो हिसाब किताब ही नहीं होगा, उसका तो मीजान ही कायम नहीं होगा। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, और फिर ना सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा किया, हमें ये तौफीक दे दी कि हम आज आके इस तरह बैठ के कुरान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन्नतों की बातों को पढ़ रहे हैं। ये कम नेमत नहीं है। इंसान अपने मसरूफ से मसरूफ वक्त से वक्त निकाले, क्योंकि ये वक्त सब पे आना है। आंखें बंद करने से ये वक्त गुजर नहीं जाएगा। ये वक्त हम सब पे आना है, ये सब पे आना है। ये आखिरत का वक्त, ये बरज़ख का वक्त, ये मौत का वक्त तो क्यों ना हम इन दुआओं को सीखें, समझें, अपनी जिंदगियों में पढ़ लें। मौत की सख्ती की दुआएं हैं, कितनी और दुआएं हैं जो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। उनको याद करें, उनको याद करने के बाद उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उनको पढ़ने की आदत बनाएं। याद नहीं रहता तो दीवारों पे प्रिंट आउट निकाल निकाल के लिख के लगाएं, खाने की जगह पे लिख के लगाएं। बाथरूम के अंदर तो नहीं लिख सकते, बाथरूम के डोर अगर बाहर की तरफ खुलते हैं तो डोर पे लिख के लगाएं, नहीं तो उसकी बराबर वाली दीवार पे लिख के लगाएं। कमरे में सोने की, अगर ड्रेसिंग टेबल के पास सोने उठने की दुआ लिख के लगा दें कि आपको अगर भूल जाते हैं तो कोई भी ऐसा रिमाइंडर कि आप भूल जाते हैं तो आपको वो चीजें इंशाल्लाह याद आ जाए। ठीक है, आपने इस हफ्ते ये खाने की दुआएं याद करनी है, और जिनको याद है उन्होंने पढ़ने का एहतमाम करना है, जो पढ़ते भी हैं उनको दूसरों को बताने का एहतमाम करना है, और तर्जुमे पे मेहनत करनी है कि तर्जुमा समझ समझ के इंशाल्लाह पढ़ें, ताकि आपको उसका तर्जुमा भी याद हो जाए। ठीक है, अच्छा एक ये चीज हो गई। बाकी मैं चाह रही थी कि साथ में एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा दूंगी। हम्म, अच्छा यहाँ पे सबको उर्दू पढ़नी आती है ना, एक चीज मुझे बताइएगा। जी जी, बिल्कुल मुझे तो आती किताब इंशाल्लाह खोल लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में एक सिस्टर है उनको उर्दू नहीं आती है, आज वो है नहीं। अच्छा, ठीक है।
یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، حزب العظم. آئی ہوپ کہ سب کے پاس ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو اس کو ضرور اپنے پاس لے کر رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کی عادت بنائیے، ٹھیک ہے. اس کتاب کو انہوں نے منزل اس کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کتاب کی انہوں نے، اس کو ایک پیج کو لے لیتے ہیں. آپ حزب العظم ڈالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کا جو ہے وہ ایپ بھی ہے اگر موبائل میں آپ لوگ ڈالنا چاہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے نا ہفتے کی منزل بنائی. پہلے اس کتاب کو سمجھیں. حزب العظم اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کی منزلیں بنائی ہوئی ہیں. منزل کیا چیز ہوتی ہے؟ ہفتے کو آپ یہ والی دعائیں پڑھ لیں. ڈیوائڈ کر دیا. یہ ضروری نہیں ہے، مگر کوئی اتنا سارا تو نہیں پڑھ سکتا، تو انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ منزلیں بنا دی ہیں. ہفتے کو آپ یہ والی دعائیں پڑھ لیں، اتوار کو یہ پڑھ لیں، پیر کی یہ پڑھ لیں، منگل کی یہ پڑھ لیں، بدھ کی یہ پڑھ لیں، جمعرات کی یہ پڑھ لیں، جمعے کی، ہفتے کی. تو ہفتہ آنے تک آپ کی بہت ساری وہ دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، وہ سب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو دعاؤں کی اہمیت بھی پتہ چلے اور دعاؤں کا پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے. اول منزل، اول فی یوم سبت، سب کہتے ہیں ہفتے کو، ٹھیک ہے. اول منزل ہفتے کی، کہ ہفتے کو پڑھنے کی دعا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہفتے ہی کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ہماری آسانی کے لیے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پڑھنے کے لیے آپ پورے ساتوں دن کی دعائیں ایک دن میں پڑھ لیں، یا جو آپ کو دل چاہے اس دن وہ والی دعا پڑھ لیں. اس کتاب کو خریدیے، یہاں پہ بھی مل جائے گی. پاکستان سے کوئی آ رہا ہے وہاں سے منگوا لیجئے. اس دعا کو اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی نماز کی جو جگہیں جہاں تسبیح قرآن رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس جگہ پہ اس دعا کو رکھیں. میں چاہ رہی تھی کہ یہ دعا کی کتاب آپ کو رمضان سے پہلے تھوڑی سی پڑھاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو اس دعا، جو کتاب سے ایک مناسبت ہوتی ہے نا، جو کتاب کو انسان کھولتا ہے، دیکھتا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر انسیت پیدا ہوتی ہے اس کتاب سے. جب انسیت پیدا ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کتاب کے اندر یہ ہے پڑھنے والی چیز جو ہم نے کبھی آج تک پڑھی نہیں، سیکھی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو صرف انسیت پیدا کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ سمجھا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت، اس سے ایک لگاؤ پیدا ہو اس کتاب کے ساتھ، اور پھر آپ اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. پہلے تو اس کے اندر سورہ فاتحہ ہی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ انشاءاللہ ہم نماز کے ساتھ ہی سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ ایک دعا ہے قرآن کی. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے اس بات کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. لیکن جاہلوں میں سے ہو جاؤں کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی کوئی آپ سے الجھتا ہے، کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسے لوگ، تو آپ بھی پلٹ کے ان کے ساتھ ویسے ہی الجھ جاتے ہیں نا، جیسا وہ آپ سے بہیو کر رہے ہیں. جو جلا کر آپ نہیں بھی چاہ رہے ہو، آپ کی عادتوں میں نہیں ہو، لیکن آپ ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بہترین دعا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ الجھے، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، محلے کے اندر، دوستوں کے اندر، سب سے زیادہ اچھی دعا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اس وقت یہ پڑھ لیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں. وہ میرے ساتھ جاہل بنا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بہت خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. عام دنوں میں بھی اللہ سے مانگنے تھے کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم سب پڑھتے ہیں یہ دعا، لیکن ہمیں ترجمے کیونکہ نہیں پتہ ہے تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا، ٹھیک ہے. یہ اللہ جو بھی میں نے یہ کام کیا اس کو قبول فرما. تقبل قبول سے ہے، قبول فرما لے. انکا انتا، بے شک آپ ہی، سمیع دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور علیم جاننے والے ہیں. سمیع کا مطلب سننے والا، علیم کا مطلب جاننے والا. انکا انت السمیع العلیم، ہے اللہ آپ ہی ہیں جو ہمارے عملوں کو قبول فرمانے والے ہیں، اور بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، تو اب جب آپ سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تب کا مطلب ہوتا ہے توبہ، واو کا مطلب اور ہماری توبہ کو ہم پر قبول فرما لے، ٹھیک ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے. انکا انتا، آپ ہی ہیں، تواب بہت توبہ قبول کرنے والے، اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے.
بہت خوبصورت دعا ہے. ہر نیک کام کرنے کے بعد اس دعا کو مانگا کریں. ہر نیک کام، کوئی بھی، صدقہ دیں، خیرات دیں، نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی کلاس ختم کریں، اس دعا کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دیکھیں ہم بچپن سے، مجھے یاد ہے ہم جب بہت چھوٹے تھے تب دنیا یاد کروائی تھی یہ دعا، لیکن ہمیں کبھی اس کے ترجمے صحیح سے ہم نے سمجھے نہیں، سیکھے نہیں، تو شاید ان کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں نہیں ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں سے، حسن، سب سے بہترین چیز جو دنیا کی ہے. اب چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، رشتہ داری ہو، محبتیں ہو لوگوں کی، اولاد ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز جو آپ تصور کر سکے نا حسنہ میں، اس سب کو تصور کرے. جتنا آپ اس کے مطلب کو سوچ سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، آپ سوچیں ہر وہ چیز حسنہ میں. یہاں تک کہ رزق اور حسنہ، کہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کی محبتیں بھی شامل ہیں، اخلاص بھی شامل ہیں چیزوں کے علاوہ. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، تو ہمیں عطا کر، فی دنیا، دنیا میں، حسنہ، تمام حسنہ، تمام بھلائیاں، تمام نیکیاں، تمام اچھی چیزیں. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ دنیا بھی مانگنے کو کہہ رہے ہیں اور آخرت بھی مانگنے کو کہہ رہے ہیں. وفل آخرہ، اور آخرت میں بھی عطا کر، کیا؟ حسن. آخرت میں بھی حسن عطا کر. ایسا نہیں میری دنیا اچھی بنا دے تو میری آخرت خراب ہو جائے، اور میری آخرت کو اچھا بنا دے تو میری دنیا خراب ہو جائے. مجھے تو دنیا بھی چاہیے اچھی اور مجھے آخرت بھی چاہیے اچھی. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم اسی دعا کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمارے کتنے ساری پریشانیاں اس دعا کے اندر چھپی ہوئی ہیں کہ ہماری اس کے مسئلوں کے حل نکل آئے. وقینا، اور قینا کا مطلب ہے تو بخش دے ہمیں، کس سے؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ایک دفعہ یہ والا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ آپ دنیا بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں. ہمیشہ اپنی نماز کی دعاؤں میں اتحیات کی بات تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ویسے بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا ضرور ضرور مانگا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں، بچوں کو بھی سکھائیں. بہت ٹائم نہیں ہے تو یہ بڑی دعا مانگ لیں. ٹھیک ہے. اور سمجھ کے مانگے. ٹھیک ہے. ایک دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ بھی قرآن کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ بھی قرآن کے اندر ہے، اور یہ ربنا افرغ علینا بھی قرآن کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے. یہ جب آخری کی جو سورہ بقرہ کا جو آخری ہے نا، اس کے اندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو لڑائی ہوئی تھی، لیکن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا نام، تو تب یہ دعا مانگی گئی تھی. یہ آپ کو سورہ بقرہ کے اینڈ میں ملے گی. ٹھیک ہے. ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے. وثبت، اور جما دے، ثابت قدم کر دے. اقدامنا، ہمارے قدموں کو. اقدام قدم سے ہے، نہ ہمارے. ٹھیک ہے. وثبت، اور ثابت قدم کر دے. اقدامنا، ہمارے قدموں کو. ونصرنا، نصرہ کہتے ہیں مدد کرنے کو. ہماری مدد فرما، نہ کا مطلب ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے ساتھ. دیکھیں آج کل جو فتنہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دعا کتنی خوبصورت دعا ہے نا. چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کہیں کے مسلمان ہوں، یا پھر ہم بھی آج کل جو پالیٹکس جو فتنہ دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پہلے یا اللہ ہم پہ صبر ڈال کے ہمیں برداشت، جو پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے وہ برداشت کرنے کا صبر ہمارے اندر الٹ دے، ڈال دے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے قدموں کو بھی جما دے. ہم کہیں ایسا نہیں، بہت سے لوگوں کے اوپر جب پریشانی آتی ہے وہ دین سے ہی ہٹ جاتے ہیں، اللہ کو ہی برا بھلا بولنے لگتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے، ہم ہی ملے تھے، ہمارے ہی ساتھ یہ ہونا تھا. تو پہلے تو ہمارے قدم جما دے کہ ہمارے اندر اتنا صبر آ جائے کہ اگر کوئی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمارے منہ سے کوئی ایسی الفاظ نازیبہ نہ نکلیں جو ہمارے ایمان کو کھا جائیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ثابت قدم بنا. ٹھیک ہے. ون سونا، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کہیں کوئی کام کسی غیر مسلم کی وجہ سے آڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے، جابوں پہ، اس پہ اس پہ، بہت خوبصورت دعا ہے. اپنے گھر والوں کو ضرور سمجھائیں، سکھائیں کہ بھائی اس کو پڑھ لو کہ اللہ مجھے صبر بھی دے، مجھے ثابت قدم بھی رکھ کہ میں اس پہ ڈٹا رہوں، کیونکہ میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، اور مجھے جما کے بھی رکھ، صبر بھی دے. اور پھر ان کافروں کے مقابلے میں جو میرے اگینسٹ پالیٹکس کر رہے ہیں یا میرے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں میری مدد بھی فرما. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا سمعنا واطعنا، یہ مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے میں ہماری باجی جان نے ہم کو لکھوایا تھا جب ہم قرآن سیکھ رہے تھے. تو قرآن میں جو سجدے کی آیتیں آتی ہیں نا،
سجدے کی جو آیتیں آتی ہیں اس سجدے کی آیتوں میں ہماری باجیہ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ سر جھکا کر سجدہ تو جو کرتے ہی ہیں، لیکن ہر 14 سجدے جو قرآن کے اندر آتے ہیں اس میں اس دعا کو پڑھ لیا کریں، سمعنا سنا ہم نے، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر ہمیں پتہ ہے ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، مسیر کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، و الیک المصیر ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو ہر سجدے کی دعا کے بعد بھی اس کو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، یا جو ہم نے پڑھتے جا رہے ہیں ہم قرآن میں ہم اس کی اطاعت بھی کرتے جا رہے ہیں، قرآن عطا ہے اللہ تو اس اطاعت کے بدلے میں، اس سننے کے بدلے میں ہمیں بخش دے، ربنا والیک المصیر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں لوٹ کے آنا ہے، اور جب لوٹ کے آنا ہے تو حساب کتاب بھی دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن ہی کے اندر کی لکھی ہوئی آیت ہے، اور اس کو سجدے کے ساتھ کبھی لکھ لیں قرآن کے کسی پیج کے اوپر، تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں سجدے کی آیت آئی تو آپ نے پیج پلٹایا اور اس کو نکال کے پڑھ لیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کو یاد ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ قرآن کے اندر آتے وہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا مگر ہم تو نافرمانی کریں گے، اطعنا کی جگہ کیا کرتے تھے، لفظ کو منہ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے عصینا کہتے تھے، وعصینا ہم نے سنا مگر ہم تو نافرمانی کریں گے، تو اللہ نے پھر اس لفظوں کو اتنا معتبر کر دیا کہ اللہ نے کہا نہیں، سمعنا و اطعنا، وہ تو خیر مذاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم نے سنا مگر ہم تو نافرمانی کریں گے، تو اللہ نے ان لفظوں کو قرآن کے اندر رکھ دیا کہ ہمیں یہ بار بار بولنا چاہیے کہ سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور سننے کے بعد ہم نے اطاعت کی، اور غفرانہ کا اللہ اس اطاعت کے بدلے میں ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے، کیوں؟ کیونکہ ربنا وإلیک المصیر، کیونکہ ہمیں تو آخر میں آنا ہی آپ کے پاس ہے، جو اسینا کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے، جو اطعنا کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے، تو پھر اللہ دیکھ لیں گے اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک دعا اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کھولنا ہے، کھول کے آپ نے اس کو بعد میں نکالنا ہے، سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے، اور جن کو جو دعائیں یاد ہیں پھر ان کو انشاءاللہ اس طرح سے اس کتاب سے، کیونکہ اتنی دعائیں ظاہر ہے پہلے تو بچپن میں یاد کراتے تھے قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ تو آخر تک جا کے اتنی یاد ہو جاتی تھی، جن کے اندر ہمت ہے ماشاءاللہ سے، جن کا حافظہ ہے کہ ان کو یاد ہو جاتا ہے، وہ ایک ایک پیج کر کے یاد بھی کر لیں، لوگ تو اتنی بڑی بڑی عمروں میں پورا ماشاءاللہ قرآن اگر شوق ہوتا ہے تو حفظ کر لیتے، تو جن کو ٹائم ہے نا روز کی ایک دعا نکالیں اور اس کو یاد کر لیں، یاد کرنے کی عادت بناتے جائیں، اور ان کو یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کی عادت ہے، آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 رکوع جو ہیں اس کے اندر آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اس کو پیچھے سے جا کے دیکھ لیتے ہیں اس دعا کو بھی، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تو آخذنا تو ہماری پکڑ نہیں فرمانا، مواخذہ نہیں کرنا، کب؟ قیامت کے دن، ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تو آخذنا تو ہماری پکڑ مت فرمانا، چاہے قیامت کا دن ہو چاہے دنیا میں ہو، ہماری پکڑ نہیں فرمانا، ہمارا مواخذہ، اردو میں مواخذہ کہتے ہیں نا، تو آخذنا آخذہ مواخذے سے ہے، ٹھیک ہے، ہماری پکڑ نہیں فرمانا، ان نسینا جو ہم بھول جائیں، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، ٹھیک ہے، اسی لیے عورت کو نساء کہتے ہیں عربی میں، کہ وہ بھول جاتی ہے، اس کے ساتھ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہے وہ بھول جاتی ہے، رشتہ داریوں میں کتنے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تھوڑا سے دن دماغ میں رہتا ہے پھر وہ بھول جاتی ہے، تو اللہ نے نسیان عورت کے اندر رکھا ہے، اور یہی نسیان ہی کی وجہ ہے کہ اللہ نے عورت کی گواہی کو معتبر نہیں رکھا ہے، جب مرد گواہی دیتا ہے تو ایک مرد کی گواہی کافی ہوتی ہے، لیکن جب عورت کو گواہی دینی ہوتی ہے تو 2 عورتوں کی گواہی دی جاتی ہے، ایک کی نہیں دی جاتی، کیوں؟ نسیان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا خطا کر لیں، خطا سے ہے، او کا مطلب ہوتا ہے یا اخطانا، یا ہم، نہ کا مطلب ہم، او اخطانا یا ہم کوئی خطا کر جائیں، کوئی بھول چوک کر جائیں، تو یا اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہیں فرمانا، کتنی پیاری دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہماری پکڑ نہیں فرمانا، جو کچھ ہم کرنے سے بھول جائیں، ہم نے قرآن میں پڑھا، سنتوں میں پڑھا، سمجھا، سیکھا، لیکن ہم عمل نہیں کر پائے، ہم بھول گئے، یا ہمیں یاد رہا بھولے نہیں لیکن ہم چوک گئے غفلت سے، لاپرواہی سے، تو ہماری اس پہ پکڑ مت فرمانا، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او وقتانا یا پھر ہم چوک گئے اس کو کرنے سے، تو ہماری اس پہ پکڑ مت فرمانا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، ربنا، رب کہتے ہیں اللہ کو، نا کا مطلب ہمارے، ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں،
اے ہمارے رب، ولا تحمل، حمل، حمل پیٹ میں اٹھاتی ہے نا عورت، حمل بوجھ ہوتا ہے نا وہ، تحمل کوئی ایسا بوجھ، جیسے ایک عورت حمل اٹھاتی ہے نا پیٹ میں، ویسا بوجھ، ٹھیک ہے، کوئی ایسا بوجھ علینا، نہ کا مطلب ہم، علیہ اوپر، ہمارے اوپر مت ڈالنا، اے ہمارے رب کوئی ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈالنا، اس ون، اس ون کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ٹھیک ہے، حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ٹھیک ہے، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، ٹھیک ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ کوئی ایسا اٹھاؤں نہ میں بوجھ، کما حملتا ہو، کما کہتے ہیں جیسا کہ، حمل، حمل بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، حملتا ہو جیسا کہ آپ نے، الذین پہلے کے لوگ، من قبلینا پہلے کے لوگوں کے اوپر جس طرح کا بوجھ ڈالا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، پہلے کے لوگوں کے اوپر اللہ نے، اگر آپ صحابہ کے قصے پڑھیں تو ہماری زندگیاں ان سے کتنی دور ہیں، ان کی سختیاں، حضرت بلال کی پڑھ کے دیکھیں، حضرت یاسر علیہ السلام کی، رضی اللہ عنہ کی پڑھ کے دیکھیں، اسی طرح اور پتہ نہیں کتنے صحابی، کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں، عبادت کے حساب سے دیکھیے تو صبر کے حساب سے یا مشقتوں کے حساب سے، عبادت کے حساب سے دیکھیں تو پہلے کے زمانے کے روزے کتنے مہینوں مہینوں وہ رکھتے ہی چلے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی 30 روزے، ٹھیک ہے، پھر نمازیں کتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائی، 50 سے کم کروا کے 5 کروا دی، ٹھیک ہے، تو پہلے کے لوگوں پہ جو بوجھ تھا نا اس حساب سے ہمارے پہ وہ بوجھ بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم پھر دعا بھی یہی مانگ رہے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ایسا کوئی بار، کوئی بوجھ ہم پہ نہیں ڈالنا جیسا آپ نے پہلے کے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اس ترجمے کو پہلے یہاں سے یہاں تک دیکھتے ہیں، پروردگار ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر ایسے سخت احکام کا بار نہ ڈالے یا کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ہمارے پروردگار وہ بار جو ہم اٹھا نہ سکیں، ربنا ولا تحملنا، ربنا اے ہمارے رب، واو اور لا کا مطلب نہیں، حمل کا مطلب بوجھ، نہ کا مطلب ہمیں، ایسا کوئی بوجھ جو ہم اٹھا ہی نہ سکیں، یا اللہ ایسا کوئی بوجھ ہم پہ نہیں ڈالنا، ایسا کوئی بوجھ، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ انسان بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، رشتے داروں کا یا پھر فائنینشلی، ایموشنلی، مورلی، ہر انسان کا ویک ہونے کا کرائٹیریا الگ ہے، اسٹرانگ ہونے کا کرائٹیریا الگ ہے، اس کے بیک گراؤنڈز الگ ہیں، اس کی اپروچ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، تو ہر انسان کا نا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا کہ یہ تو اتنا میں کر رہا ہوں تم کیسے نہیں کر پا رہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسان ہو، اس کے لیے نہ ہو وہ کام آسان، تو ہر انسان کا جو ایک لیول ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، تو دیکھیں ہر انسان اپنے حساب سے دعا کرے گا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہے اللہ کوئی ایسا بوجھ ہمارے پر نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہی ہم نہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، واعف عنا، واعف عنا اے اللہ ہم سے درگزر فرما لے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، غفرا کہتے ہیں بخشنے کو، غفرا عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں، جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے نا جب پہنتے ہیں منہ پہ تو منہ پورا کا پورا سر کیسا کور ہو جاتا ہے نا ہیلمٹ کے اندر، غفرا کے معنی وہ ہیں کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا غفرا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے یا بخش دے، تو کیسا بخشنا کہ ایسا جیسے کوئی ہیلمٹ کسی کو کور کر کے پورا ڈھانک لیتا ہے نا، ایسا والا ہمارا مطلب ہماری بخشش فرما دے، کہیں کسی کونے سے کوئی گناہ ہمارا باقی نہ رہ جائے، وَارْحَمْنَا ہم پر رحم فرما، کیوں رحم فرما، جو ابھی ہم نے جو حدیث کا مفہوم پڑھا، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کے ساتھ جو کیفیت ہونی ہے، تو جب رحم ہوگا تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے دنیا میں بھی بچیں گے اور آخرت میں بھی، انت مولانا، یا اللہ کتنی محبت سے کہہ رہے ہیں انت مولانا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا سننے والا ہے، اور کس کے پاس جائیں گے، اور کس سے یہ ساری دعائیں مانگیں گے، انصرنا تو ہماری مدد فرما دے، علی القوم الکافرین کافروں کو ہم پر غالب رکھ دے، ہم کو کافروں پر غالب کر دے، کہ علل قوم کافرین ہماری مدد فرما دے قوم کافر سے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے، اور ہم یہ مدد کیوں مانگ رہے ہیں کہ تو ہی تو ہمارا اللہ ہے، انت مولانا تو ہی تو ہمارا اللہ ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی تو ہمارے لیے کرنے والا ہے، تو تیرے سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے، ٹھیک ہے، ہم پہ رحم بھی فرما، ہماری بخشش بھی فرما، ہم سے درگزر بھی فرما، اور ہم پہ کوئی ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں،
دل سے مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دعاؤں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا کچھ مانگنے جیسا ہے، کیا کچھ محسوس کرنے جیسا ہے، محسوس کر کے نہیں مانگتے، فیلنگ نہیں ہوتی، پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فیلنگ نہیں ہوتی، تو فیلنگ کے ساتھ جب پڑھیں فیلنگ کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں جن جو فیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں کی تو پھر آنکھوں میں جو ہے وہ رقت طاری ہوتی ہے، آنسو آتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین مضبوط ہوتا ہے، پھر ان کی دعاؤں میں اثر بھی ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہوتی، وہ محبت، وہ تڑپ ہی نہیں ہوتی، تو اس کو سمجھ کے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اپنی دعا میں کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ کتاب ہے، اس کتاب کو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو چلائیں، جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں، جو پڑھتے نہیں ہیں دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کے ساتھ اس کتاب کو رکھیے، اس میں سے منزل بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ بھائی آپ نے ہفتے کو یہ پڑھ لی، پوری نہیں پڑھ پا رہے تو آدھا 2 دن میں ڈیوائڈ کر لیں، آدھی تھوڑی دن تھوڑی نماز کے ساتھ پڑھ لی، آدھی تھوڑی، یا آدھی ایک ہفتے آج پڑھ لی، آدھی کل پڑھ لی، لیکن پڑھیں ضرور۔ کتنا وقت غفلت میں گزرا ہے، کہتے ہیں الدعاء مغز العبادہ، دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم دعائیں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت خوبصورت دعائیں قرآن میں اور سنتوں میں ہمیں سکھائی اور بتائی ہیں، کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کسی نے اس طرف دھیان نہیں کروایا، اس وجہ سے ہم صرف غفلت میں ہیں۔ تو اب اس کتاب کو خریدیں، خرید کے اپنے ساتھ رکھیں، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ بس موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کوئی ایک میسج آ گیا بس فوراً دھیان ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، تو جب دعائیں پڑھیں ہمیشہ کتاب سے پڑھیں، قرآن پڑھیں کتاب سے پڑھیں، تو بہت مجبوری ہے تو موبائل سے پڑھیں، کہیں گھر میں نہیں ہے تو، ورنہ جو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی بات ہے نا قلم اور کتاب، لیکن پوری سورہ قلم اللہ نے نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ یہ جو کتاب اوراق ہوتے ہیں نا، یہ جو کور ہوتے ہیں، پیجز ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے اس زندگی کے اندر، ان پیجوں کی، اس قلم کی، اس کتاب کی، اس علم کی بہت اہمیت ہے۔ جب ہی کہتے ہیں پڑھتے رہا تیرے ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے جا، جو کچھ میں ابھی تک پڑھتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا وہ میری سمجھ میں ڈال دے، ایسا دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ علم نافع، وہ علم مجھے سکھا دے جو مجھے نفع دینے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دیکھیں اب آپ یہ نفع والا علم ہے نا، اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ نفع والا علم ہے، تو مانگا کریں اللہ سے علما نافعا ورزقا طیبا، کہ پاک رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور قبول کرنے والے عمل عطا فرما۔ عمل تو ہم بہت کرتے ہیں، کام تو ہم دنیا میں بہت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے کام ہیں ان کی تعداد ہماری زندگی میں بڑھا دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ، تو اپنے علم کے لیے دعا مانگا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کا فقیہ بنا دے، دین کو سیکھنے سمجھنے میں میرے لیے اتنے راستے کھول دے، اتنے راستے کھول دے کہ میرے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں اللہ نے نا، آخری بات کر کے ختم کرتی ہوں، کہ اللہ نے نا اپنے تک پہنچنے کے کئی راستے بنائے ہیں، کوئی قرآن کے ذریعے پہنچتا ہے، کوئی نمازوں کے ذریعے پہنچتا ہے، کوئی صدقہ دے کے، کوئی لوگوں سے محبت کر کے، حسن اخلاق کر کے پہنچتا ہے، کوئی لوگوں کو کھلا پلا کے، تحفے دے کے، ان کی محبتیں سمیٹ کے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا بھی ایک اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، ان کو کھلانا پلانا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، نماز پڑھنا اللہ کے تک پہنچنے کا راستہ ہے، قرآن پڑھنا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا، ساری ساری دن بیٹھ کے دعائیں پڑھتے رہنا، مانگتے رہنا، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کہ آپ نے اللہ کو کچھ سمجھا تو اللہ کے آگے بیٹھ کے پڑھ رہے مانگ رہے نا، درود کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو یہ نا مختلف مختلف راستے ہیں اللہ تک پہنچنے تک، سنتوں کی دعائیں چھوٹی چھوٹی ان کا زندگی میں اہتمام کرنا اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو اللہ کے پہنچنے مقصود کیا ہے زندگی کا؟ کہ انسان اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے، اپنے سارے کام بھی زندگی کے ساتھ چلاتا رہے، اللہ کی یاد بھی اپنے دل میں رکھے، اس کو ہر وقت اپنے دل سے جانے نہ دے، مگر دنیا کے کام بھی نپٹائے، رشتہ داریاں بھی نپٹائے، گھر کے کام بھی نپٹائے، لیکن اللہ کی محبت کو، اللہ کے جو پہنچنے کے راستے ہیں نا ان کو کہیں نہ کہیں سمیٹ کے ان پہ چلتا رہے، جو آسان لگے۔ کسی کو نماز پڑھنا آسان لگتا ہے لیکن قرآن پڑھنا بہت مزہ آتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، نمازیں نفل ان سے اتنی پڑھوا لو، کسی کے ساتھ لوگوں کو کھلانا پلانا آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی لوگوں کے اس میں کام آ جاتا ہے، کوئی تکلیف سن کے اس کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ ان کے کام آ جاتا ہے، ان کے کام بنا دیتا ہے، خود نہیں کر سکتا تو کسی کے تھرو کروا دیتا ہے، یہ بھی اللہ تک پہنچنے تک ایک راستہ ہے، کیونکہ قیامت میں جا کے جب وہ گواہی دے گا
یہ بندے کی وجہ سے میرا دل خوش ہوا تھا، کتنی اجر و نیکی ہمیں اس وقت کما جائے گا نا. تو سب چیزیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن جو مین ہے نا وہ نماز، قرآن، دعاؤں کا اہتمام اور ذکر. ٹھیک ہے، یہ عبادات کے اللہ کی پہنچنے کے راستے ہیں. اور لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کی تکلیف میں ان کے لیے کچھ کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی دل جوئی کرنا. کسی کا کوئی غم ہے، بعض دفعہ لوگ نہ سنانا چاہتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ صرف ان کو ایک کان چاہیے ہوتا ہے جو سکون سے ججمنٹل ہوئے بغیر ان کی بات سن لیں. اگر آپ بیٹھ کر ان کی بات سن لیں گے نا، اور اس نیت سے سن لیں گے کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے دے، میں اپنا یہ وقت جو اس کے لیے نکال رہا ہوں نا، اس وقت پہ بھی مجھے اجر دے دے، تو آپ کو اللہ اس پہ بھی اجر دے دے گا کہ اس نے اپنی تکلیف سنا کے جو اپنا دل ہلکا کیا نا، اس پہ بھی اللہ تو بہت رحیم ہے. تو کسی کی تکلیف کو بیٹھ کے سن لینا، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے لیکن صرف بیٹھ کے اس کو تسلی دے دینا. کہتے ہیں نا جو مرنے والے کے گھر میں جا کے جو لوگوں کو تسلی دے کر آتا ہے، بہت اجر ہے، کیونکہ وہ اس وقت اتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے دکھے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کی سرجری ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہوئی ہے، وہاں جا کے اس کی دل جوئی کر لینا، فون پہ کر لینا، مل لینا، یہ سب نیکی کے کام ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں حقوق العباد کے ذریعے. ٹھیک ہے، دو راستے، ایک حقوق اللہ کے ذریعے بھی پہنچتا ہے انسان، حقوق العباد کے ذریعے بھی پہنچتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ بس اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اگر کوتاہی کی تو پھر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لیکن حقوق العباد کے ذریعے جو پہنچ رہے ہیں، اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو یقیناً وہ اللہ کے ذمے ہے نا، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو زندگی میں بیلنس کر کے چلانا. بعض لوگ اپنی دنیا کے اندر حقوق العباد پہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا والنٹیئر ورک، اتنا کچھ، کہ اب ان کو حقوق اللہ کا ہی ٹائم نہیں بچا، نہ نماز سیکھ رہے ہیں، نہ قرآن سیکھ رہے ہیں، نہ قرآن صحیح کر رہے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں، ان بیلنسڈ لائف نہیں ہونی چاہیے، لائف بیلنسڈ ہونی چاہیے. دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، نماز کا اہتمام بھی ہو، قرآن کا اہتمام بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی آپ کی بہترین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں نہ بھول جاؤں کہ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ اپنی فرسٹ پیج ختم کیا ہے، یہ والی کیونکہ اس پہ کوئی نشان مارک نہیں ہوا ہوا. تو انشاءاللہ پیج 11 سے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں پیج کا لنک بھی آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. یہ والی نہیں تو کوئی بھی ملے، مطلب حزب الاعظم ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو. یہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اس کو کھولیں، اس کو دیکھیں، اس کتاب کو بار بار انشاءاللہ مطالعہ کیجیے، پڑھیے، دعا مانگیے اللہ سے، سمجھ کے مانگیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر انشاءاللہ کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات. نہیں، جزاک اللہ، بہت اچھا لگا. چلیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد نشهد أن لا لا الہ إله إلا الا أنت انت، استغفرک و نتوب الیک. استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک سبحان سبحان ربك سبحان ربک رب العزت رب رب العزت العزة عما یصفون، عما عما یصفون، يصفون، سلام علی المرسلین، والسلام سلام علی وسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والحمد والحمد للہ لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام وعلیکم ورحمة السلام الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.